میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اساتذہ کرام آپ کا شکریہ، فیڈرل اردو یونیورسٹی کا شکریہ کہ آپ نے ایسے ایونٹس اور ایسے پروگرام کا حصہ لیا۔ اب میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں شارٹ سی اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں آپ کیوں آتے ہیں یونیورسٹی؟ آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ To learn skills? Why? شارٹ کرتے ہیں بات ذرا، کیوں؟ اوکے چلیں پھر ہم اسٹریٹ فارورڈ سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اکثر گلا آتا ہے اسٹوڈنٹس کا، میں 3 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے ایڈوائزری بورڈ پہ ہوں، اور جب میں اس ایڈوائزری بورڈ پہ گیا تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اسٹوڈنٹس شکوہ کرتا ہے کہ یونیورسٹی میں آئے ہیں اور یونیورسٹی نے وہ نہیں سکھایا جو ہمیں مارکیٹ میں ضرورت ہے۔ لیکن کیا یونیورسٹی نے آپ کی بیس نہیں بنائی؟ کیا آپ کو یونیورسٹی یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے آگے جا کے اپنے آپ کو ایلگو کے اندر کس طرح استعمال کرنا ہے، پروگرامنگ کے بیسکس کیا ہوں گے، آپریٹنگ سسٹم کے بیسکس کیا ہوں گے، ڈیٹا بیسز کیا چیز ہیں؟ ٹوٹیلٹی میں اگر بات کریں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ کیا چیز ہے؟ کیا آپ کو بتایا یونیورسٹی نے یا نہیں؟ کھل کے بات کریں۔ سر آپ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میں ذرا اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، کھل کے بات کریں پلیز۔ بتایا ہے؟ اچھا اب آپ میں سے یوٹیوب پہ کون کون جاتا ہے ڈیلی؟ یہ نہیں دیکھ رہا، چیک کرو، تقریباً سارے۔ فیس بک پہ کون کون ہے؟ آپ لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پہ موجود ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں تک رسائی جن کو آپ ویسے نہیں مل سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک گلوبل کمیونٹی ہے جس کا نام ہے کیوبرنیٹیز۔ اتفاق سے میں اس کا واحد پاکستانی ممبر بن گیا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھنا شروع ہو گیا آن لائن جن سے ملنا کیا، جن کا نام بھی شاید مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں مثال دیتا ہوں، اس میں ایک صاحب تھے جو وائس پریزیڈنٹ تھے امیزون انفراسٹرکچر، ایک صاحب تھے جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھے گوگل کے، اس کے انفراسٹرکچر سائٹ کے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ انجن کے، ایک صاحب تھے جو وی ایم ویئر سے تھے، ایک صاحب تھے جو مائکروسافٹ سے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کتنا ایکسپلور کرتے ہیں چیزیں۔ کیا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے کیا وہ صرف پیس آف فن ہے؟ کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کریں، یا آپ اس کو اپنا کیریئر بلڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ سر آن لائن پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ تو چلے اب ڈائریکٹلی اس پہ بات۔ آپ سب سے پہلے اپنا سکل ڈیولپ کریں۔ اکثر ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سر مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹ جا کہاں رہی ہے؟ سب سے پہلے سوشل میڈیا فیڈز کو انیبل کریں اور یوز کریں اپنے لیے، یعنی مائکروسافٹ، امیزون، گوگل، ڈیجیٹل اوشین، اس طرح کی کمپنیز کے ٹیکنالوجی پیجز کو لائک کریں، اور وہاں پہ جا کے سب سے پہلا یہ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جابس دیکھیں گے۔ جاب جب دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ کلیئر الفاظ میں جاب ڈسکرپشن نظر آئے، جے ڈی نظر آئے۔ اس جے ڈی کی بیس پہ آج سے ڈیولپ کریں اپنے اسکلس۔ When you leave the university آپ کے ہاتھ میں اسکل ہونا چاہیے، اور وہ اسکل کیا ہے؟ That is up to you۔ شوکت صاحب نے بہت پیاری بات کہی، یہ بات ہم 10 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ what do you need for this industry؟ کوئی انویسٹمنٹ چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ آپ کا برین ہے، ایک کمپیوٹر ہے اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پاس میں کچھ عرصہ پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ چیلنج تھا جب یوٹیوب پہ ایسے ریسورسز اویلیبل نہیں تھے جو ہمیں سکھا سکیں، جن سے ہم خود سیکھ سکیں۔ ہمیں کتابیں پڑھنا پڑتا، ہمیں پڑھانے والوں کے لوگوں کے پیچھے جا کے ان سے ٹائم دے کے ریکویسٹ کر کے سیکھنا پڑتا۔ لیکن کیا آج ایسا ہے؟ میں آپ سے آپ کی پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہے آج؟ نہیں۔ یہ ہے امپورٹنس آف ٹیکنالوجی کہ جو چیز
ڈھونڈنے کے لیے آپ کو دنیا کے مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا تھا، وہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیو آپس کی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں 1 ملین لوگ کہہ رہا ہوں 1 ملین لوگ ڈیو آپس میں چاہیے۔ کس میں چاہیے؟ ڈیو آپس اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ اب بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ڈیو آپس کیا بلا ہے؟ جب بھی آپ کوئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ای کامرس کی ویب سائٹ بنائی تو آپ اس کے ڈیو سائٹ کا حصہ ہیں، اور اس ویب سائٹ کو چلانے والے لوگ جو اس کو ہر وقت اپ اینڈ رننگ رکھتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کے مسائل، اس کی سرور سائٹ کے مسائل حل کریں، ان کو آپریشنز کے لوگ ہیں۔ تو جو نئی فیلڈ ایمرج ہو رہی ہے، جو پریزنٹ ہے، جو آج کی نیڈ ہے، اس کا نام ہے ڈیو آپس۔ 1 ملین سے زیادہ جابز اویلیبل ہیں دنیا میں۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بالکل کلیئرلی اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے نہ بتائیں۔ اگر نہیں تیار کوئی بری بات نہیں، کیا تیار ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا پاس نکالتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئے، کیوں آئے؟ مجھے کیا ملے گا؟ میں وہ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ ایک جاب سٹارٹ کرتے ہیں ڈیو آپس کی اپنی یونیورسٹی کے بعد، 3 سے 4 مہینے لینکس لکھ لیں، لینکس آپریٹنگ سسٹم، ڈاکر اور بیسک آف کیوبرنیٹیز سیکھ کے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو 40,000 سے 60,000 کی سٹارٹنگ ملے گی۔ 40,000 سے 60,000 کی سٹارٹنگ ملے گی، اور 2 سال میں آپ کہاں ہوں گے؟ 1,50,000 سے 3 لاکھ کے درمیان۔ لیکن وہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو کمپنی کے مالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے ہیں؟ نو، آپ کا اسکل کیسا ہے؟ ایک اور بات، ہم میں سے بہت سے لوگ کمیونیکیشن اسکلز پہ زیادہ احتیاط نہیں کرتے کہ بات کیسے کریں۔ ای میل کیوٹ 1 2 3، اس سے آپ سی وی بھیج رہے ہیں، ڈیشی بوائے، آئی ایم سوری، اٹس ناٹ پروفیشنل۔ نمبر 1، آپ نے اس طرح کا ای میل ایڈریس پروفیشنل لائف میں استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 2، ایک ای میل کے اندر 500 کمپنیوں کا ای میل ایڈریس لکھ کے آپ نے سی وی نہیں بھیجی۔ ہر دوسرے دن مجھے سی ویز آتی ہیں اور میں صرف یہ دیکھے کہ اس کے 2 میں اور سی سی میں کون کون لوگ ہیں، میں اس کا رسپانس نہیں کر رہا۔ آپ تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ کے دیکھیں کہ جو آپ کو ہائر کرے گا وہ کیوں ہائر کرے گا۔ سوال ہے نا، میرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے جوانی اور خوبصورتی کے علاوہ، وہ تو ماشاءاللہ سب میں ہے، اسکل، کہ میرا کون سا اسکل ہے جس کی بیس پہ مجھے ہائر کیا جائے گا۔ نمبر 1 اسکل۔ نمبر 2، آپ وہ اسکل اپنا پریزنٹ کس طرح کر رہے ہیں، کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ پریزنٹ کیسے ہوگا؟ آج کا سب سے آسان طریقہ، کلیم یور ڈیجیٹل اسپیس، اپنی پریزنس بنائیں۔ فیس بک پہ ہیں، اپنے کام سے ریلیٹڈ پوسٹ کرنا شروع کریں۔ لنکڈن پہ کتنے لوگ ہیں؟ کم لوگ، سارے ہونے چاہیے۔ سب کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے لنکڈن پہ۔ آج کی آپ کے لیے میری طرف سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، لنکڈن پہ جائیں، اسائنمنٹ کہہ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسائنمنٹ، یا آپ لنکڈن پہ جائیں، سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ اچھا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، سو ٹرائی ٹو ایکسپلور یور سیلف۔ سب سے پہلے ایکسپلور کریں، میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر ٹرائی ٹو ایکسپلین دیز تھنگس آن یور لنکڈن اکاؤنٹ۔ نمبر 2، لنکڈن کے اوپر رہتے ہوئے وہ سارے گروپس اور پیجز جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ ڈیو آپس ہے، چاہے وہ برن اسٹیک کی ٹریننگ ہے، پی ایچ پی ہے، جاوا کے لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کو آپ نے جوائن کرنا ہے۔ ان کو آپ جوائن کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ ان لوگوں کا حصہ بن جائیں گے جو دنیا میں اس ٹیکنالوجی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔
یہ جو کنٹریبیوشن ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور کمیونٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک آپ لوگ کو دینا نہیں شروع کریں گے آپ کے پاس آنے کا امکان بہت کم۔ بڑا کھلا ڈلا میسج ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ہم تینوں بڑے کلوز ہیں ان کے، ہشام سرور، آپ سب جانتے ہوں گے۔ ہشام نے یہ ساری جرنی سٹارٹ کی تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ سٹارٹ گیونگ، دوسروں کو دینا شروع کریں۔ تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ سے چھوٹے، آپ سے کم پڑھے لکھے یا آپ سے کم پریویلیجڈ جو اس یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے، جن کے پاس یہ اسکل سیٹ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کیا آپ ان کو دیں گے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ پلیز اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ۔ آج کریں یہ کام۔ جب تک ہم دوسروں کے بارے میں بھلائی نہیں سوچیں گے ہمیں بھلائی نہیں ملے گی۔ ہمارے بزرگ ہیں، میرے بزرگ ہیں، ہمارے اوپن سورس فاؤنڈیشن کے پہلے فاؤنڈنگ چیئر ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی اور آج تک میرے مائنڈ میں ہے۔ دو باتیں، ایک بات انہوں نے کہی تھی دوسروں کی بھلائی میں اپنی بھلائی تلاش کرو۔ جب آپ دوسروں کی بھلائی میں اپنی بھلائی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے کہی، جب ہم نے اوپن سورس فاؤنڈیشن سٹارٹ کرنی تھی 2008 میں تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا سر میں یہ فاؤنڈیشن سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا کروں؟ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا بابر یار ایک شخص تھا تو اس نے نا چھولی پھیلائی اور لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے پیسے دو میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا بابا جی پاگل تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میں پاگل ہی ہوں، مجھے تمہارے بچوں کی فکر ہے۔ اور اس صاحب کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان، اور جو انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا تھا اس کا نام کیا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ 123 سے زیادہ فیکلٹیز میں وہ پڑھا رہی ہے اس وقت، دنیا کی ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹیز میں اس کا نام ہے۔ سو کبھی بھی کوئی آئیڈیا سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے، آپ زیرو سے سٹارٹ کریں، پریشانیاں رکھیں۔ 1 ملین جابس ڈیو آپس کی کتنی؟ 1 ملین نیکسٹ 5 ایئرس میں۔ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ لینکس آپریٹنگ سسٹم سے۔ اردو میں ویڈیوز میری بھی پڑی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں کی ویڈیو ٹریننگز یوٹیوب پہ موجود ہیں، اب جائیں وہاں پہ، ایکسپلور یور سیلف، اپنا راستہ تلاش کریں۔ آپ نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایک لطیفہ سناتا جاؤں، ایک دری بچھی ہوتی ہے اور کچھ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، اور فقیروں کا بابا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس نا ایک بچہ آتا ہے انجینئرنگ کر، تو کہتا ہے بابا جی انجینئرنگ کر لیا اب بتائیں کیا کروں؟ تو بابا اس کی طرف دیکھتا ہے اور خاموشی سے ساتھ والے کو کہتا ہے ایک اور دری بچھا دے۔ اس کو اگر یہ نہیں پتا انجینئرنگ کرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے تو یہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ سو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل۔ اور یہ بس 1 منٹ اور دیجیے گا۔ دیکھیں جب تک ہم اپنا راستے کا تعین نہیں کریں گے ہم نے کہاں جانا ہے ہمیں کوئی بھی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ مقابلہ کریں، اپنے آپ سے مقابلہ کریں، ہر روز دیکھیں کہ کل میں جو تھا یا جو تھی کیا آج میں اس سے بہتر ہوں۔ چلے کوانٹیفائی کر لیتے ہیں، اسکل سیٹس میں بات کرتے ہیں کہ کل مجھے لینکس آپریٹنگ سسٹم نہیں آتا تھا، 1 مہینے کا ٹارگٹ ہے، کیا مجھے 1 مہینے بعد آنا شروع ہو گیا؟ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، فیوچر یہاں پہ لکھا ہے، ڈیجیٹل فیوچر، ڈیولپ ہائی ٹیک اسکلز فار ڈیجیٹل فیوچر۔ میں اس میں ایک چیز اضافہ کرتا جاؤں، ڈیجیٹل پریزنٹ، اٹس پریزنٹ، اٹس ناؤ، ابھی فیوچر نہیں ہے۔ یہ ایک سونامی ہے، ڈیجیٹل سونامی جو آ چکی ہے، اس میں صرف وہ رہے گا مارکیٹ میں جس کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہوں گی جو اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکے۔ وہ سارے مارکیٹ سے باہر نکل جائیں گے جن کے پاس سکلز نہیں ہوں گے۔ بڑا کلیئر میسج ہے۔ چند منٹ پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میٹریکولیٹ، ایون جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کی ہوئی وہ بھی سکلز سیکھ کے مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ سو کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کی انجینئرنگ کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں سکلز نہ ہوں تو کیا آپ مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے؟ یہ فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہو رہا؟ یہ تھریٹ نہیں ہے؟ سو کیا ہے اس کا؟
अपने आप से पूछें। सो शॉर्ट करते हैं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को पकड़ें। डेवऑप्स को अगर आप समझते हैं ये स्किल सीखना है तो इसको सीखें। 1 मिलियन जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 500 मिलियन जॉब्स हैं, मशीन लर्निंग के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं सिस्टम्स लिमिटेड में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज हूँ। हर रोज मुझे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। आज भी, आज के दिन 5 लाख रुपए की जॉब अवेलेबल है मेरे पास। प्रॉब्लम क्या उस 5 लाख की नौकरी के लिए क्या मुझे वो स्किल्ड शख्स जो चाहिए मार्केट से तो मिल रहा है? अगर वो नहीं मिलेगा तो कंपनी पे नहीं। सो नौकरियों का मसला नहीं है, लोगों का मसला है जो स्किल्ड है। सो थैंक यू वेरी मच। अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें। थैंक यू।